بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے کتاب الزینت کا اتخاذ الشعری، بال رکھنے کے جواز کا ثبوت کا بیان۔ روایت محمد بن عبداللہ بن عمار کے حوالے سے عن البراء رضی اللہ عنہ قال ما رأيت احدا احسن في حلة حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجمته تضرب منکبیہ۔ سیدنا براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں خوبصورت نظر آتے تھے، اور آپ کے بال یہ آپ کے کندھوں تک لگتے تھے۔ حلہ یہ یمنی چادر کو کہتے ہیں، اور جب وہ ایک ہی جنس کی دو چادریں ہو جائیں یا ایک جنس کے دو کپڑے ہو جائیں تو انہیں حلہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا جوڑا، جوڑا۔ اور حمراء سے مراد ہے، اس لیے کہ آیا فی حلۃ حمراء، مطلب یہ ہے کہ سرخ جوڑا جس میں خالص سرخی نہیں تھی بلکہ لال کلر کی لائنیں تھیں۔ بعض کپڑے ہوتے ہیں جس میں لائننگز ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی سطریں ہوتی ہیں، تو اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں حمراء سے مراد مخطط اور لائن والے لال کلر تھے، خالص لال کلر مراد نہیں ہے۔ جمتہ، جمتن کی تفسیر آ گئی ہے کہ جو مونڈھوں تک بال لگے۔ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ، لیکن اس کے درمیان تطبیق ہو گئی تھی کہ اکثر و بیشتر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک کانوں کی لو تک رہتے تھے، لیکن اگر کبھی کسی ضرورت یا عذر یا مشغولی کی وجہ سے آپ لٹکاتے بھی تھے تو وہ متصل الی المنکب ہوتے تھے، یا الگ الگ حالات پر محمول کر لیا جائے۔ اس کے بعد کی روایت اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے عن انس رضی اللہ عنہ قال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی انصاف اذنیہ۔ ان سب روایتوں سے بال رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز ان روایتوں سے جوڑا ایک کلر کا پورا ڈریس پہننے کا بھی ثبوت ملتا ہے، یعنی اگر کوئی ایک ہی کپڑے میں سے کرتا پائجامہ پہن رہا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے علماء کرام کا معتاد طریقہ ہے، اس کا ثبوت اس روایت سے ہو رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کپڑا ہو جس میں کسی درجہ سرخی اور لال پن ہو تو کوئی حرج و مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت عبد الحمید ابن محمد کے حوالے سے حدثني البراء رضی اللہ عنہ قال ما رأيت رجلا احسن في حلة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ورأيت له لمة تضرب قریبا من منکبیہ۔ لمتن کہتے ہیں سر کے بال جب کان کی لو سے نیچے اترنے لگے اور وہ مونڈھوں تک جانے لگے تو اس کو جمعہ کہنا مجاز ہوگا یا باعتبار دوسری حالت کے ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہ کبھی لمہ ہوتے تھے، کبھی جمعہ ہوتے تھے، اور کبھی وفرا بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الذؤابۃ، چوٹی جیسا بال باندھنے کا تذکرہ۔ فرماتے ہیں الحسن بن اسماعیل بن سلیمان کے حوالے سے ہے
قال قال عبد اللہ بن مسعود علی قراءت من تأمرونی اقرأ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ کو کس کی قراءت کے مطابق قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیتے ہو؟ تم مجھ کو کس کی قراءت کے مطابق قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیتے ہو؟ میں نے تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 سے زیادہ سورتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ لقد قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورتاً، تو تم مجھ کو کیوں مکلف کرتے ہو کہ میں فلاں کی قراءت پر قرآن شریف پڑھوں، فلاں کے طریقے پر قرآن شریف پڑھوں؟ میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سے زائد سورتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ وَإِنَّ زَيْدًا لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، درا حالے کہ زید یہ تو 2 چوٹی والے ہوتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اصل میں یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تب کہی تھی جب کچھ لوگوں نے ان کی قراءت پر اعتراض کیا تھا، اور وہ پوری روایت بخاری شریف میں موجود ہے بطریق شقیق ابن سلمہ۔ اس کو آپ طلب عزیز سنیے گا ذرا، کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے زائد صورتیں پڑھی اور سنی ہیں، اور یہ بات بھی صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اعلم بکتاب اللہ ہے۔ اگرچہ میں ایسا نہیں کہتا کہ میں سب سے بہتر ہوں، لیکن اعلمیت کتاب اللہ کی وہ تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں۔ ان کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صفات فضل میں سے کسی ایک صفت میں زیادتی مستلزم نہیں ہے کہ افضلیت مطلقہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اتنا تو کہتا ہوں کہ مجھے کتاب اللہ کا علم بہت اچھا خاصا ہے، اعلمیت بھی کتاب اللہ کے شرف سے میں مشرف ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مطلق اپنی افضلیت کا قائل ہوں۔ اور فرماتے ہیں حضرت شقیق جو اس روایت کے راوی ہیں کہ میں حلقے میں بیٹھ گیا، میں سن رہا تھا کہ لوگ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں سنا کہ کوئی شخص عبداللہ ابن مسعود کی بات پر کچھ کہہ رہا ہو۔ چنانچہ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ پڑھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 پارے کی آیت، اور پھر فرمانے لگے کہ تم مجھ کو کس کی قراءت پر پڑھنے کا مکلف اور امر دیتے ہو؟ میں نے خود حضور کے سامنے پڑھا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کیے ہوئے مال کو، چیز کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ تم اپنے مصاحف کا غلو، تم اس کو چھپاؤ، اور تم مجھ کو کیسے حکم دیتے ہو کہ میں زید ابن ثابت کی قراءت پر اپنی قراءت کروں؟ میں نے حضور سے خود قراءت کی ہے، آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اصل میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جب قرآن کریم کو تغییر کا حکم دیا گیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ فرمانے لگے میں میری قراءت چھوڑنے والا نہیں ہوں، تم میں سے جو شخص اپنے مصحف کو چھپا دینا چاہے وہ تو چھپا لے، اس لیے کہ مجھے اس کی وعید معلوم ہے کہ جو اس طرح کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی ہوئی چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ میں نہیں چھپا سکتا، میں نے تو حضور کے سامنے اسی طریقے کی قراءت کی ہے۔ گویا عبداللہ ابن مسعود کی مراد مصاحف کے چھپانے کو منع کرنا تھا کہ اس کو میں چھپانے کا قائل نہیں ہوں کہ
کہ پھر اس کو ایک ہی قراءت پر لا کر جمع کر دیا جائے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، تم چاہو تو چھپا دو، تم اس کو سپرد مت کرو، تم ایسا کرو اور اللہ کے یہاں پھر معاملہ تمہارا وہ ہوگا جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ لیکن طلباء کو معلوم ہونا چاہیے یہ ابن مسعود کی انفرادی رائے تھی، کسی بھی صحابی نے اس معاملے میں ان کی موافقت نہیں کی۔ عبداللہ ابن مسعود نے پھر اپنے مصحف کو چھپا دیا تھا، ظاہر نہیں ہونے دیا۔ حضرت عثمان اور دیگر کوئی بھی صحابی اس مصحف کو ظاہر کرنے پر قدرت نہ پا سکے، اور دنیا بھر میں مصاحف عثمان ہی پھیل گئے۔ صحابہ کرام مصحف عثمان پر اجماع کر لیے، سب مسلمانوں نے اسی کے مطابق قراءت کی، اور عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کو ترک کر دیا گیا اور وہ چھپا ہوا رہا، یہاں تک کہ بنی عبید کے خزانوں میں مصر کے اندر وہ مصحف ملا جب بنی عبید کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور معز باللہ کی حکومت شروع ہوئی تھی۔ تو وہاں جو قاضی القضات تھے انہوں نے اس مصحف ابن مسعود کے جلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ قراءت جو عبداللہ ابن مسعود کی اس مصحف میں تھی وہ پورا مصحف جلا دیا گیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے عبداللہ ابن مسعود والا مصحف خود عبداللہ ابن مسعود نے مصلحت کی بنیاد پر چھپا دیا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت قرآن کریم میں تغییر زیادت و نقصان کے اعتبار سے نہیں تھی، بلکہ وہ قراءتوں کی تغییر کے اعتبار سے مسئلہ چل رہا تھا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ زَيْدًا، یعنی زید ابن ثابت جو علم الفرائض سے بڑے واقف تھے، کاتب الوحی تھے اور کاتب مصحف عثمانی تھے، وہ تو بھی چھوٹے تھے، 2 چوٹیوں والے تھے۔ لَصَاحِبُ ذُعَابَتَيْن، یہ ترجمۃ الباب ہے، چوٹی تبھی تو بنے گی جب بال رکھے جائیں گے۔ تو ثابت ہو گیا کہ چوٹی صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، بال رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ جو فرما رہے ہیں کہ زید ابن ثابت کاتب وحی ہیں، میرے سامنے چھوٹے تھے، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، میں اس زید سے بھی اعلیٰ ہوں، اگرچہ زید مصحف عثمان کے کاتب ہوں لیکن میرا درجہ زید سے بڑا ہے، میں ان سے پرانا ہوں، لہذا رجوع نہیں کر سکتا میں زید کے لکھے ہوئے مصحف کی طرف۔ میرے پاس خود اپنی قراءت کا مصحف موجود ہے۔ انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی کہ یہ مصحف وہ ہے جو حضرت زید نے لکھا تھا کہ جس پر حضور کے زمانے میں مدینہ میں مسلمانوں نے اتفاق کر لیا تھا۔ پھر بھی عبداللہ ابن مسعود اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا اجتہاد ہے، اس پر کسی نے موافقت نہیں کی۔ اکثر بلکہ زیادہ تر صحابہ کرام تو اسی مصحف کی قراءت کے قائل تھے جو سیدنا عثمان کے مصحف میں پائی جاتی تھی۔ اس روایت سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چوٹی رکھنا جائز ہے، جیسے کہ زید ابن ثابت کی تھی، حضور نے انہیں منع نہیں کیا۔ اس روایت سے ابن مسعود کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، نیز اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان بوقت ضرورت اپنے فضل اور کمال کو بیان کر سکتا ہے۔ اگر اسے کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی تعریف
اپنی بات اور اپنے نظریے کی تائید کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے ابراہیم ابن یعقوب کے حوالے سے، عن ابی وائل رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خطبہ دیا، فقال، اور فرمایا، کیف تأمرونی اقرأ علی قراءت زید بن ثابت، تم مجھے کیسے مکلف کرتے ہو کہ میں زید بن ثابت کی قراءت کے مطابق قراءت کروں، بعدما قرأت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضع و سبعین سورة، جبکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے زیادہ صورتیں پڑھی ہیں۔ وَإِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ، زید تو اس وقت درا حالے کے زید تو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، لہو ذؤابتان، اور ان کی 2 چوٹیاں تھیں، تو تم مجھے ان کی قراءت پر قراءت کرنے کا مکلف کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے بعد کی روایت ابراہیم ابن المستمر العروقی کی ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال لما قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادن منی، میرے قریب ہو جاؤ، فدنا منہ فوضع یدہ علی ذؤابتہ، ترجمۃ الباب آ گیا کہ ان کی چوٹی پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا، ثم اجرا یدہ، پھر حضور نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، اپنا ہاتھ چلایا، وسمت علیہ ودعا لہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سمت یسمت تسمیتن، اللہ کا ذکر کرنا کسی چیز پر، اسی سے تشمیت عاطس اور تسمیت عاطس دونوں آتا ہے، مطلب ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اسی لیے سمت علیہ، اس کی تفسیر خود راوی نے آگے کر دی ہے ودعا لہو سے، گویا یہ واو عطف تفسیری کے لیے ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی آپ کے سامنے ہے، سلط ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی المغیرہ البصری ابو حمام الخارکی، چھوٹے کاف سے، صدوق راوی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی ان سے بواسطہ ابراہیم ابن المستمر العروقی کے نقل کیا ہے، ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، ہماری اس کتاب میں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے۔ دوسرے ایک راوی آپ کو نظر آ رہے ہیں، غسان ابن الاغر النہشلی ابو الاغر الکوفی، صدوق راوی ہیں، اور زیاد ابن الحسین عن ابیہ، تو ابیہ سے مراد حسین ابن اوس، حضور پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور آپ سے روایتیں بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں کے سر پر ہاتھ پھرانے کا ثبوت اور دعا کرنے کا ثبوت ہے، آشرواد دیے جائیں، ان کے لیے دعا کی جائے، تو اس کا ثبوت اس روایت سے مل رہا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے تطویل الجمتی، بالوں کو لمبا کرنا، جمہ جو پیشانی کے بالوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور لمہ وہ بال جو کانوں کی لو سے آگے بڑھ جائے۔ روایت ہے احمد ابن حرب کے حوالے سے، عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی جمت قال ذباب وظننت انه یعنینی فانطلقت فاخذت من شعری فقال انی لم اعنیک وهذا احسن۔ ابو داود میں تازہ یہ روایت گزر چکی ہے۔ عقد اللحیہ، ترجمۃ الباب ہے عقد اللحیہ، داڑھی کو باندھنے کا بیان۔ سکھ لوگ جیسے باندھتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی داڑھیوں کو چھوٹا دکھنے کے لیے بھی ایک دوسرے بال کو جوڑتے ہیں اور پھر اس کو باندھ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اور اپنی براءت کا اظہار فرمایا ہے۔
محمد ابن سلمہ کے حوالے سے رویفع ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کر رہے ہیں۔ رویفع ابن ثابت ابن سکن انصاری مدنی صحابی ہیں، مصر میں جا کر بس گئے تھے۔ سیدنا معاویہ نے ان کو طرابلس کا امیر بنایا تھا سن 46 میں، چنانچہ انہوں نے افریقیہ پر چڑھائی کی تھی، اور مصنف کے یہاں ان سے صرف یہی ایک روایت ان کی کتاب میں مروی ہے۔ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی، اے رویفع امید تو کرتا ہوں کہ تیری زندگی میرے بعد طویل ہوگی، لہذا فاخبر الناس، لوگوں کو بتلا دے کہ انہو من عقد لحیتہ، یہ ہے ترجمۃ الباب، او تقلد وترا او استنجا برجیع دابت او عظم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ۔ اے رویفع امید کرتا ہوں تیری زندگی میرے بعد لمبی ہوگی، اور جب تو یہ دیکھے کہ لوگ مخالفات شرعیہ کا ارتکاب کرنے لگے ہیں تو لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ جو شخص اپنی داڑھی کو باندھتا ہو، اصل میں عرب لوگ جنگ میں اپنی داڑھیوں کو باندھ لیتے تھے تکبر اور عجب کی وجہ سے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تسریح اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، باندھنا یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے طریقے میں تغییر کرنا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عربوں کی عادت یہ تھی کہ جس کی ایک بیوی ہوتی تھی وہ ایک گرہ لگاتا تھا چھوٹی، جس کی 2 بیویاں ہوتی تھیں وہ 2 گرہیں لگاتا تھا، اور اس طرح وہ لوگ فخر اور تکبر کرتے تھے، مظاہرہ کرتے تھے۔ اس لیے منع فرما دیا گیا کہ جو شخص داڑھی کو باندھتا ہو تو اس کو یہ سنا دو کہ محمد اس سے بری ہے۔ اسی طریقے سے آگے اور ایک ٹکڑا ارشاد فرمایا اسی روایت میں، او تقلد وترن، زمانے جاہلیت میں یہ لوگ حرم شریف کی گھاس کو باندھ کر پھر اپنے گلوں پر اس کا قلادہ لگا دیتے تھے اور اس کی وجہ سے مأمون ہو جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، جب اسلام کی آمد ہوئی تو انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ تقلد وترن، اہل عرب یہ درختوں کی گھاس کو لٹکاتے تھے، خاص طور پر مکہ کی گھاس کو، مکہ میں اسی حالت میں رہتے تھے اشہر حرم کے ختم ہونے اور اپنے گھر آنے تک کے لیے، اور اس وقت بھی پھر باندھ کر رکھتے تھے تاکہ مأمون ہو کر اپنے گھر تک آ جائیں۔ بعض لوگوں نے اور بھی ایک تفسیر کی ہے کہ تقلد وترن سے مراد تعویذ اپنے گلے میں باندھنا، دھاگے باندھنا، ہاں نظر نہ لگ جائے، آفتوں سے حفاظت ہو، تو وہ لوگ اپنی اولاد کی گردنوں میں گلوں میں اس طرح لٹکاتے تھے اور اپنے جانوروں کے گلے میں بھی لٹکاتے تھے، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ اس طرح کے دھاگوں، ٹونکوں اور اس طرح کے تعویذوں سے ہماری اولاد اور ہمارے جانور بچ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا، اس لیے اس کو باطل ٹھہرایا۔ تو باطل ٹھہرانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ان دھاگوں سے وابستہ ہو گیا تھا۔ ایک وجہ منع کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس طرح کے دھاگے باندھ دینے سے جانور کے گلا گھٹ کر مر جانے کا خطرہ رہتا ہے، خاص طور پر جب کہ ایڑ لگا کر اس کی رسی کھینچ کر اس کو دوڑانا اور اس کو ٹاپ گھیر میں ڈالنا مقصود ہو، تو اب جب یہ دھاگا وغیرہ باندھا گیا ہو تو وہ دھاگا جانور کے گلے میں اٹک جائے گا اور جانور مر جائے گا۔ اس لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ حضور نے گھوڑوں کے گلوں میں سے
اس طرح کے اوتار اور اس طرح کے دھاگے کاٹ دینے کا حکم دیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ایسے دھاگے وغیرہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتے۔ تو ایسا کرنے والا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے براءت کا اعلان فرماتے ہیں۔ او استنجا برجیع دابۃ، اسی طرح جو شخص جانور کے گوبر اور لید سے استنجا کرے، جانور کی لید کو رجیع کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں رجع یرجعو کی گردان ہوتی ہے۔ وہ پہلے غلہ اور کھانا تھا، اب وہ گوبر بنا، پھر دوبارہ وہ کھاد کی حالت اختیار کر کے پھر وہ غلہ بنے گا۔ تو لید اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اس لیے کہ وہ خود ہی تو ناپاک ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ جناتوں کے جانوروں کا طعام بنتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جو ہڈی سے استنجا کرتا ہو، اس لیے کہ ہڈی خود جناتوں کا توشہ ہے، ہڈی چاہے مردار کی ہو چاہے مذبوح جانور کی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور الفاظ پر غور کیجئے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ فرمایا، فَإِنِّي یا فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُ نہیں فرمایا۔ کیوں فَإِنَّ مُحَمَّدًا فرمایا؟ تاکہ کسی کو وہم نہ ہو کہ براءت راوی مخبر کی طرف سے ہے، ورنہ فَإِنِّي فرماتے تو کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ یہ براءت وہ راوی کر رہا ہے جو یہ روایت کی خبر دے رہا ہے، حالانکہ اشارہ ہے کہ اس اسم معظم کا مسمى جس کی تعریف اولین و آخرین نے کی وہ اس سے بری ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اس تعبیر میں غایت مذمت پر دلالت ہو رہی ہے اور اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شان رحمت للعالمینی کے براءت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ عمل کتنا گھناؤنا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کا باندھنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس پر شدید وعید وارد ہوئی۔ یہ قاعدہ سن لو، جس عمل کے ارتکاب پر اللہ کے غضب یا کوئی وعید یا لعنت یا جہنم کی وعید مرتب ہوئی ہو وہ عمل حرام ہوتا ہے۔ نیز اس روایت میں حضور کا ایک معجزہ بھی ہے، وہ یہ کہ حضور نے جو رویفع کو فرمایا تھا کہ تیری زندگی لمبی ہوگی، چنانچہ ہوا ایسا کہ حضرت رویفع کی حیات میں برکت ہوئی، وہ سن 56 میں انتقال کیا۔ اوہو، حضور کے انتقال کے بھی 13 سال کے بعد، نہیں 13 نہیں بلکہ 52، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 10 میں ہوا تو اس کے بعد 56 میں 46 سال کے بعد، بلکہ کہتے ہیں کہ افریقہ میں انتقال کرنے والے سب سے آخری صحابی یہ ہیں۔ تو اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ اس سے گلوں میں تعویذ لٹکانے وغیرہ کی ممانعت بھی آتی ہے۔ پڑھ کر دم کر دینا، پڑھا ہوا پانی پینا، درد والی جگہ پر دم کر دینا، یہ تو سب ثابت ہے، لیکن گلے میں تعویذ باندھنا اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جرائم کا ارتکاب ہلاکت دین کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ حضور نے خود اس پر براءت کا ترتب فرمایا ہے، اور اس سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں ہو سکتی کہ حضور اس سے بری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی، احتراز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ